ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ میں آج ہمارے ساتھ ہماری بہت ٹیلنٹڈ آر جے موجود ہیں اور یقیناً ایف ایم 101 کو پروموٹ کرنے میں اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے میں ان کا بہت ہاتھ ہے. ہمارے ساتھ ہیں ریحانہ فلک. ریحانہ فلک نہ صرف ایک اچھی آر جے ہیں بلکہ ایک بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں, اور میں نے بھاولپور میں دیکھا ہے کہ کوئی بھی مشاعرہ ہو تو اس میں آپ ضرور ہوتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس کی مین وجہ تو یہ ہے کہ آؤٹ آف سٹی میرے لیے جانا اتنا زیادہ کنوینئنس نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے میں پھر سٹی میں بہاولپور میں ہی زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جب میں بہاولپور میں کوئی بھی مشاعرہ ہو تو میں اس کو اٹینڈ کر لیتی ہوں. تو آپ کا شاعری کے بارے میں کیا ہے؟ مطلب میرے لیے تو بڑی ایک افاقیت والی چیز ہے, بڑی سبلائم ایک سپر نیچرل سی چیز ہے جو کہ آپ کا کتھارسس کرتی ہے, پرگیشن کرتی ہے آپ کی. تو آپ کے لیے شاعری کیا ہے؟ بالکل میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ جو شاعری ہے وہ آپ کا کیتھارسس ہے بیسیکلی, اور باقی یہ ہے کہ شاعر یا تو ہوتا ہے یا پھر وہ نہیں ہوتا. مطلب یہ جس کو آمد ہوتی ہے وہ شاعر ہے اور اورد والا شاعر نہیں, مطلب کہ محنت تو کرنی پڑتی ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ اب یہ دیکھ لیں کہ کچھ لوگوں میں گاڈ گفٹیڈ ٹیلنٹ ہوتا ہے, یہ کچھ لوگ بہت زیادہ محنت کے بعد وہاں تک پہنچتے ہیں اس مقام تک. تو میرا یہ خیال ہے کہ گاڈ گفٹیڈ جو ٹیلنٹ آپ کے پاس موجود ہے اس میں اس کو نکھارنا تو پڑتا ہے وقت کے ساتھ, تو کیتھارسس ہے آپ کا اور یہ آپ کو کرنا چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ بہاولپور میں ایسے نوجوان شعراء موجود ہیں جن کے شعر بہت ٹریول کرتے ہیں. بالکل, یعنی بہاولپور ڈویژن اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہے کہ یہاں پہ اظہر فراز, افضل خان, عاطف نصیر, خرم آفاق, نادر عریض, ضیاء مذکور, ایک لمبی لسٹ ہے, اس میں آپ بھی شامل ہیں کہ جن کے شعر ٹریول کرتے ہیں. ہم کو عادت ہے دھیمے لہجے کی اور بزرگوں کو اونچا سنتا ہے. اسی طرح یعنی بہت سارے ایسے اشعار ہیں. وہ شخص جو مجھے تانا جان دیتا ہے, مرنے لگتا ہوں تو مرنے بھی کہاں دیتا ہے. یہ اظہر فراز صاحب کا شعر ہے. یہ اس طرح کے جو شعر ہیں انہوں نے ٹریول کیا. علی معین کا ایک شعر ہے کہ کوئی تعویذ ہو رد بلا کا, میرے پیچھے محبت پڑ گئی ہے. تو اسی طرح کی جو بڑی شاعری ہے, اور ہمارے ہاں جو سینئر شعراء کرام ہیں ان کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے, لیکن نوجوان شعراء نے بھی اپنا حق ادا کیا. ہم چاہیں گے کہ زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے, آپ سے کچھ غزل کی فرمائش ہے. جی ضرور, سناتی ہوں چند اشعار کے. تو بھی بیٹوں کی رازداں ہے ماں, واہ, تو بھی بیٹوں کی رازداں ہے ماں, گھر میں میری جگہ کہاں ہے ماں, واہ, اس میں گڑیا کا گھر بنانا ہے, اس میں گڑیا کا گھر بنانا ہے, مجھ میں خالی جو ایک مکان ہے ماں, اور دکھ جو تجھ کو بتانے والا ہے, دکھ جو تجھ کو بتانے والا ہے وہ بھی ناقابل بیاں ہے ماں. اور ایک غزل جو ہے وہ سنانا چاہوں گی کہ اسے شک تو میرے کردار پر ہے, اسے شک تو میرے کردار پر ہے, مگر غصہ در و دیوار پر ہے. سبھی نے ایک جگہ جانا ہے لیکن کوئی بس میں ہے کوئی کار پر ہے. کوئی تعظیم تو باقی نہیں ہے, کوئی تعظیم تو باقی نہیں ہے, لڑائی کس لیے دستار پر ہے. نہیں ہے دھیان تیری بے رخی پر, نہیں ہے دھیان تیری بے رخی پر, کہ سارا زور میرا پیار پر ہے. اور جو اب تک ہے تیرے کمرے کی زینت, جو اب تک ہے تیرے کمرے کی زینت, لہو میرا اسی تلوار پر ہے. ہمارے لب سلائی ہو گئے ہیں, ہمارے لب سلائی ہو گئے ہیں, کوئی پابندی کب اظہار پر ہے. اسے اقرار کرنا چاہیے تھا, اسے اقرار کرنا چاہیے تھا, مگر وہ تو بضد انکار پر ہے. اور آخری شعر کے بہت بیٹے ہیں لیکن گھر کا ذمہ, بہت بیٹے ہیں لیکن گھر کا ذمہ, بہت بیٹے ہیں لیکن گھر کا ذمہ, اسی بوڑھے اسی لاچار پر ہے. واہ واہ واہ, بہت اچھا. ہمارے ساتھ موجود تھیں ریحانہ فلک, اور آپ نے ان کا لہجہ بھی دیکھا, اسلوب بھی دیکھا, اور ندرت خیال اور نیرنگی خیال سے بھی آپ نے کما حقہ استفادہ کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ذوق میں مزید اضافہ فرمائے, اور اسی طرح آپ شاعری کرتی رہیں, خدمت کرتی رہیں سخن کی اور سخن پروری کی. Thank you very much for being the part of Radio Pakistan podcast. Thank you sir, بہت شکریہ.